يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إن الله يأمركم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے ان تؤدوا الامانات یہ کہ تم ادا کرو امانتوں کو الی اہلہا اہل لوگوں کو امانت والوں کو وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکموا بالعدل یہ کہ فیصلہ کرو تم انصاف کے ساتھ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی بے شک اللہ جس چیز کی تمہیں نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھی ہے ان اللہ کانا بے شک اللہ تعالی ہے سمیعا سننے والا بصیرا دیکھنے والا کل کے درس میں بھی ہم نے یہی آیت پڑھی تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بنیادی بیان فرمائی ہیں وہ حکومت والوں کے لیے بھی ہیں اور عوام الناس کے لیے بھی ہیں اگر انسان ان دو چیزوں کو اپنا لے تو انسان کا معاشرہ سدھر سکتا ہے اور انسان دنیا میں سکون کی زندگی گزار سکتا ہے ان میں سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے وہ امانت کا ادا کرنا انسان امین بن کر زندگی گزارے امانت میں خیانت نہ کرے اور دوسری عدل و انصاف کا قائم کرنا ظاہر ہے جب لوگ امانت دار ہوں گے اور فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے تو دنیا کا نظام بہترین نظام ہوگا ایسا نظام حکومت قائم ہوگا کہ ہر غریب امیر آدمی سکون کی زندگی گزار سکے گا تو کل ہم نے اسی کے بارے میں پڑھا آج بھی اسی کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کرنی ہیں کہ ادائے امانت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان کے پاس کسی نے کوئی چیز امانت رکھی پیسے رکھوائے کپڑا رکھوایا برتن رکھوائے یہ بھی ایک امانت ہے اس کو ادا کرنا اور بھی امانتیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی آیت میں حکم نہیں دیا قرآن کریم میں کئی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو تم نے امانتوں میں خیانت نہیں کرنی چنانچہ سورۃ الانفال جو بھی ہم نے نماز میں بھی پہلا رکوع اس کا پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ ورسولہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو اور آگے کیا فرمایا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اے ایمان والو اپنی امانتوں کے معاملے میں بھی تم خیانت مت کرو یعنی حقوق العباد میں بھی خیانت نہیں کرنی اور حقوق اللہ اور حقوق الرسول ان میں بھی تم نے خیانت نہیں کرنی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو کہ خیانت کرنا بہت بری بات ہے پھر بھی تم خیانت کرو تو یہ کتنی بری ہوگی اسی طرح سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ اللہ تعالیٰ نہیں راستہ دکھاتا نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والوں کے مکر کو جو لوگ خیانت کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر ہدایت بھی نہیں ملا کرتی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دل سخت کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے پھر وہ ساری زندگی خیانت میں ہی گزارتے ہیں کیونکہ عادت پڑ جاتی ہے نا تو عادت جب پڑ جائے تو اس کو چھوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن انسان کی عادت نہیں چھوٹتی تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتے اور سورۃ الانفال میں ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے خیانت کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتے اللہ محبت کرتے ہیں ایمان والوں سے امانت داروں سے امین لوگوں سے اور سورۃ الحج میں کیا فرمایا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہر خیانت کرنے والے کو اور ہر ناشکرے کو ناشکرہ بھی اللہ کو بڑا ناپسند ہے اور خیانت کرنے والا بھی اللہ کو بڑا ناپسند ہے اور جو لوگ خیانت نہیں کرتے
امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، امین بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورۃ المعارج میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی، ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان والے ہیں جو امانت میں خیانت نہیں کرتے اور جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کی بھی پاسداری کرتے ہیں۔ دیکھو کتنی آیات ہیں، اس آیت کے علاوہ بھی کتنی قرآن کریم میں آیات ہیں جو ہم نے ابھی سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات میں ہر طرح کی امانتیں ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ہر وعدے کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس سے وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اور امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ خیانت کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے کہ خیانت کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں اور خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ کے حقوق میں کیا خیانت ہے اور رسول اللہ کے حقوق میں کیا خیانت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں قرآن میں ارشاد فرمائے ان کی خلاف ورزی کرنا یہ اللہ کے احکامات میں خیانت ہے۔ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ نماز میں بھی انسان خیانت کرتا ہے، وضو میں بھی انسان خیانت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک وضو کا طریقہ بتلایا ہے، سکھلایا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا اور صحابہ نے آگے تابعین کو کر کے بتایا اور پھر بتایا کہ ہم نے جو وضو آپ کو کر کے بتایا ہے یہی وضو ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں کر کے دکھایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز بھی انسان سیکھ کر پڑھے تو صحیح نماز ادا ہوتی ہے، ورنہ نماز کے حقوق میں بھی انسان خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں انسان خیانت کرتا ہے کہ زکوٰۃ کے جب مسائل پورے طریقے سے معلوم نہیں ہوتے تو زکوٰۃ انسان یہ جو فریضہ ہے زکوٰۃ والا اس کو ادا نہیں کر پاتا۔ اسی طرح حج کے احکام ہے، یہ حقوق اللہ ہے اور حقوق الرسول ہے جس میں انسان خیانت کرتا ہے۔ یہ سب امانتیں ہمارے پاس۔ اسی طریقے سے جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں خیانت کرنا، والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا ایک آدمی، باقی سارے حقوق ادا کر رہا ہے تو یہ ان کے حقوق میں خیانت کر رہا ہے۔ ایک آدمی والدین کے حقوق تو ادا کرتا ہے، دوستوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کی بھی ادا کرتا ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو یہ بھی خائن ہے، یہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جس انسان سے قرض لیا ہے اس کا قرض ادا نہ کرنا یہ بھی خیانت ہے، اور اسی طریقے سے کسی کا مال چھین لینا یہ بھی خیانت ہے کیونکہ یہ اس کا مال ہے ہی نہیں۔ یتیم کا مال استعمال کر لینا اس کی اجازت کے بغیر یہ بھی خیانت ہے۔ تو یہ تمام خیانتیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی یہ مالوں سے متعلقہ امانتیں ہیں یہ تم نے ادا کرنی ہیں ورنہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کل بھی میں نے حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، بلکہ انس رضی اللہ عنہ تو عجیب بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہمیں خطبہ دیا تو خطبے میں یہ حدیث ہمیں ضرور سنائی۔ کوئی خطبہ ہوگا آپ کا جس میں آپ نے ہمیں یہ ارشاد نہ سنایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس کا تو ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد له، اس کا تو دین ہی نہیں ہے جس کے اندر وعدہ وفائی نہیں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب بھی آپ نے ہم سے خطاب فرمایا ہے تو آپ نے ہمیں یہ ارشاد ضرور فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اور اس کا دین نہیں ہے جس کے اندر وعدہ وفائی نہیں ہے۔ کتنی اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی۔ اور آج ہم اپنا بھی حال دیکھ لیں، اپنا بھی معاشرہ دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ منافق کی 3 نشانی ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، اور تیسری بات کیا فرمائی، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ تو یہ منافق کی علامت ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 چیزیں ہوں گی، آپ نے فرمایا وہ خالصتاً منافق ہوگا۔ جس میں 4 چیزیں ہوں گی فرمایا وہ خالص منافق ہوگا، اور فرمایا اگر اس میں ایک خصلت ہوگی تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں نفاق سے باہر نہیں نکلا، اس کے اندر بھی یہ نفاق کی علامت موجود ہے۔ وہ کون سی 4 چیزیں آپ نے فرمائی؟ فرمایا پہلی چیز آپ نے اس میں ارشاد فرمائی کہ انسان کے پاس امانت رکھی جائے اور اس میں خیانت کرے، اور دوسری بات فرمائی جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلاف کرے،
اور چوتھی بات اس میں آپ نے فرمایا کہ جب انسان جھگڑا کرے تو گالیاں بکے. معلوم ہوتا ہے گالیاں بکنا بھی منافق کی نشانی ہے. ذرا ذرا سب بات پر لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور ماں بہنیں کر دیتے ہیں. یہ گالیاں دینا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا گناہ ہے. کہتے ہیں یہ آدمی فاسق فاجر ہے، تو فاسق اسی آدمی کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ بڑا گناہ ہے. اور یہاں فرمایا کہ یہ خالصتاً نفاق کی نشانی ہے. تو اس لیے انسان کو گالی نہیں دینی چاہیے. حتی الوسع کوشش کرے کہ انسان کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر منافقوں والی علامات پائی جائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تیرے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں گی، کل میں نے ایک حدیث بھی بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے اندر 4 خصوصیات موجود ہوں اس کو دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس ہے نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں. یعنی اگر وہ 4 خوبی ہیں تو سمجھ لیں یہ انسان ساری خوبیوں کا مالک ہے. اور وہ 4 خوبیاں کون سی تھیں؟ اس میں پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی امانت کی حفاظت، جس کے اندر ہے یہ بڑی خوبی کا مالک ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا بات کی سچائی، یہ سچ بولنا یہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بڑا پسند ہے. اور سچ ہمیشہ انسان کو نجات دیتا ہے، اور جھوٹ ہمیشہ انسان کو برباد کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے. تو یہ بات کی سچائی یہ بھی بڑی خوبی ہے. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی اخلاق کی خوبی، اس کے اخلاق اچھے ہوں. اور چوتھی بات فرمائی تھی کہ جو حلال کھانے کا عادی ہو، لقمہ حلال جو کھاتا ہے، لقمے کی پاکیزگی. فرمائی یہ 4 خوبیاں جس کے اندر ہیں اس کو دنیا کی باقی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس کے لیے یہ 4 خوبیاں کافی ہیں، اس کے لیے باقی دنیا کی چیز ہو یا نہ اس کو کوئی پرواہ نہیں. بلکہ موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا علم عطا کیا، تو اتنا بڑا مرتبہ، اتنا اونچا مقام آپ کو کیسے ملا؟ یہ لقمان علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ 2 چیزوں نے مجھے اتنے اونچے مقام پر پہنچایا ہے، ایک بات کی سچائی اور دوسرا امانت کی ادائیگی. معلوم ہوتا ہے جو قول کا سچا ہو اور امانت کا پکا ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا کرتے ہیں، اور یقیناً ایسے ہی لوگ آخرت میں بھی کامیابی اور عزت انہی کا مقدر ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے. ہاں تیسری بات آپ نے فرمائی لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرنا. پرسوں مولانا نے بیان کیا تھا نا زبان کی حفاظت پر، مولانا حبیب اللہ صاحب نے پرسوں مغرب کے بعد جو بیان کیا زبان کی حفاظت پر تھا نا، کہ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. تو لقمان علیہ السلام نے بھی سوال کرنے والے کو فرمایا کہ جو انسان لا یعنی گفتگو سے پرہیز کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کو اونچا مرتبہ اور مقام عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی یہ خوبیاں عطا فرما دے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں خیانت سے بچیں. خیانت جیسے مال میں ہوتی ہے ایسے ہی بعض اوقات خیانت بات میں بھی ہوتی ہے، کہ ایک انسان دوسرے سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے بھی دیکھو یہ بات میں آپ سے کر رہا ہوں لیکن آپ کے پاس امانت ہے. اب اگر یہ بات دوسرے کو بتائے گا تو یہ خیانت کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، میں ہر جمعے کے خطبے میں حدیث پڑھتا ہوں، المجالس بالامانہ. آپ نے فرمایا جو آپس کی بیٹھک ہوتی ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، یہ بھی امانت ہوتی ہے کہ مجلس کی بات مجلس سے باہر نہیں کرنی، اگر کر دی تو یہ امانت ہوگی. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ تم سے آدمی کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور وہ بات کرنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اس نے تمہیں زبان سے نہیں کہا کہ دیکھو جو بات کر رہا ہوں یہ امانت ہے، تم نے آگے نہیں کرنی بات، صرف وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بات کرنے سے پہلے ادھر بھی دیکھا ہے ادھر بھی دیکھا ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ جو بات آپ سے کر رہا ہوں یہ راز کی بات ہے، یہ اپنے تک رکھنا. تو آپ نے فرمایا اگرچہ زبان سے تو اس نے نہیں کہا لیکن اشارتاً وہ تمہیں بتلا رہا ہے. اگر کسی نے ایسی یہ بات بھی آگے نقل کر دی تو فرمایا اس نے بھی خیانت کی ہے. تو یہ مجلس کی باتیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں. ہاں 3 باتیں ایسی ہیں جو مجلس میں ہوں تو انسان ان کو مجلس سے باہر کر سکتا ہے. وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ثلاثۃ مجالس،
مگر مجلس کی 3 باتیں ایسی ہیں جو تم مجلس سے باہر کر سکتے ہو۔ ایک تو فرمایا اگر مجلس میں کسی قتل کی سازش کی جا رہی ہے کہ فلاں کا خون بہانا ہے، فلاں کو قتل کرنا ہے، تو فرمایا ایسی بات اگر ہو رہی ہو تو وہ مجلس سے باہر تمہیں کر دینی چاہیے۔ اور دوسری آپ نے فرمائی وہ فرج حرام، مجلس میں بیٹھ کر لوگ زنا کا پروگرام بنا رہے ہیں، بدکاری کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ فلاں لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنی ہے، زنا کرنا ہے، تو ایسی بات بھی تم مجلس سے باہر جا کر دو۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ مجلس میں بیٹھ کر لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ فلاں سے مال کس طرح لینا ہے، فلاں سے مال کس طرح بٹورنا ہے، فلاں کا مال کس طرح چھیننا ہے، کیسے غصب کرنا ہے، کیسے دوسرے کا مال لوٹنا ہے، فرمایا یہ بات بھی تم مجلس سے باہر کر سکتے ہو۔ ان 3 باتوں کی اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، فرمایا اس میں خیانت نہیں ہوگی، اور باقی مجلس کی باتیں جو ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، لہذا ان کو اہل مجلس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نظر ڈالنا، باہر سے گزر رہا ہے گلی میں سے، دروازہ کسی کا کھلا ہوا بھی یہ جھانک کر جا رہا ہے، فرمایا یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی خائن شمار ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جن کا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جن کا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں۔ پہلے آپ نے فرمایا جو شخص کسی جماعت کا امام بنے، نماز کی جماعت کا امام بنے یا ویسی مسلمانوں کی جماعت کا امام بنے، فرمایا پھر وہ ان کو چھوڑ کر صرف اپنے لیے دعا کرے۔ امام جو ہے مقتدیوں کے لیے دعا نہ کرے، اپنے لیے دعا کرے۔ یہ کسی جماعت کا امیر بن گیا، اب اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے اور جماعت والوں کے لیے دعا ہی نہیں کر رہا، فرمایا یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کی دعا اپنی قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیسی کیسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، امت کا سوچا اللہ کے نبی نے ہر مقام پر۔ یہ بھی امت کی فکر ہے نا کہ امام صرف اپنے لیے دعا کر لے اور مقتدیوں کے لیے کرے ہی نہ، جماعت کا امیر صرف اپنے لیے دعا مانگے، جماعت والوں کے لیے مانگے ہی نہ۔ اسی طرح کوئی حاکم ہے وہ اپنے لیے دعا کرے اور رعایا کے لیے کرے ہی نہ۔ اور ماشاءاللہ آج کے تو حکمران نماز ہی نہیں پڑھتے، انہوں نے دعا کیا کرنی ہے، وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے تو دوسروں کے لیے کیا مانگیں گے؟ تو فرمایا اس نے خیانت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس امام نے اپنے رعایا کو، اپنے مقتدیوں کو چھوڑ کر اپنے لیے دعا کی، آپ نے فرمایا اس نے خیانت کی ہے، فرمایا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمایا جو شخص کسی کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نظر ڈالے، گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات رہ گئی، فرمایا نظر اگر کسی کے گھر میں ڈال لی بغیر اجازت کے، فرمایا اس نے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی ہے، فرمایا اس کے لیے حلال نہیں۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جس شخص کو پیشاب کا تقاضا ہو یا پخانے کا تقاضا ہو، یعنی قضاء حاجت کا تقاضا ہے، اور وہ اس کو روک کر نماز ادا کرے، فرمایا یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ انسان پہلے تقاضے کو پورا کرے، اپنی طبیعت کو ہلکا پھلکا کرے اور پھر تسلی سے وضو کر کے نماز پڑھے۔ کیا شریعت کے اندر خوبی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کا لحاظ کرتے ہیں کہ میرے بندو جب پہلے تمہارا تقاضا ہے اس کو پورا کر لو، میرا حق تم بعد میں ادا کر لینا۔ فرمایا اس کے لیے حلال نہیں ہے، یا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو پیشاب کا تقاضا ہو اور وہ اس تقاضے کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھ لے، نہیں، پہلے تقاضا پورا کرے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے لیے بھی کرنا حلال نہیں ہے۔ تو یہ ہیں امانتیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے، مال میں بھی خیانت نہیں کرنی، بات میں بھی خیانت نہیں کرنی۔ اور ایک اور بات اللہ کے نبی نے فرمائی، اگر تم سے کوئی مشورہ مانگے تو اس میں بھی خیانت مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ بھی امین ہوتا ہے، وہ بھی امانت دار ہوتا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر اس کو صحیح مشورہ دے۔ اگر اس نے عمدن جان بوجھ کر اس کو غلط مشورہ دے دیا تو یہ بھی خائن ہے، اس نے بھی خیانت کی ہے، اس لیے کہ وہ تو تم پر اعتماد کر کے آیا، بھروسہ کر کر آیا ہے کہ چلو میرا اچھا دوست ہے، یہ نیک آدمی مجھے اچھا مشورہ دے گا، اور تم نے اس کو مشورہ غلط دے دیا ہے، تو فرمایا کہ تم نے بھی خیانت کی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے مشورہ دینے میں بھی خیال کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جاننے کے باوجود غلط مشورہ دے دیا اس نے بھی خیانت کی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی خیانتوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلا حکم اسی آیت میں کیا، یہ تو امانت کے بارے میں حکم تھا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم ادا کرو امانتیں امانت والوں کو۔ باقی کل میں نے تفصیل بتائی تھی،
کسی کو عہدہ دے دینا اور وہ اس کے لائق نہ ہو تو یہ بھی خیانت ہے، اس پر کل کافی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ دوسرا حکم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ادائیگی امانت کا حکم فرمانے کے بعد عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ یہ بھی ہماری شریعت اسلامیہ میں ہے۔ جہاں اور چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے ان میں خاص طور پر اس بات کی تاکید کی ہے اور اس بات کی اہمیت بیان کی ہے کہ جب بھی تم نے فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ عدل و انصاف کرنے والوں کے اللہ نے بڑے اونچے مقام رکھے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو بڑے اونچے مقام عطا فرمائیں گے۔ اور جو عدل و انصاف کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں، بلکہ قرآن نے ان کے بارے میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، فرمایا یہ تو کافر ہے۔ بما انزل اللہ، جو احکام اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیے ہیں، جو حکم اللہ نے تمہارے اوپر اتارا ہے، اگر تم اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کافر ہیں۔ اور ایک آیت میں کیا فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فرمایا یہ ظالم لوگ ہیں۔ تو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرنے والے یہ ظالم لوگ ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرنے والے یہ ظالم، یہ کافر لوگ ہیں۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا تم جاہلیت کے فیصلہ چاہتے ہو؟ جاہلیت کا فیصلہ کیا ہوتا تھا؟ جاہلیت کے زمانے میں ظاہر لوگ دوسروں کے حقوق پامال کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی عدل کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، ناانصافی کا فیصلہ کرتا ہے، تو سمجھ لو وہ جاہلیت والا فیصلہ کر رہا ہے۔ تو جاہلیت والا فیصلہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا۔ ایمان والوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی فیصلے غیر اسلامی ہوں گے، ایک تو اللہ کی نظر میں وہ فیصلے کرنے والے ظالم اور کافر ہیں، فاسق ہیں، اور دوسرا جب قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے ہوں گے تو اس کی وجہ سے مصائب کا طوفان آئے گا، پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، آلام آئیں گے، پھر انسان کو سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے اندر 5 چیزیں موجود ہوں اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہوں۔ پہلی بات فرمایا کہ جس قوم میں زنا کاری کھلم کھلا ہونے لگے اس قوم کا کیا بنے گا۔ فرمایا میں ڈرتا ہوں اور اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ چیزیں تمہارے اندر موجود نہ ہوں، میں خود بھی پناہ چاہتا ہوں، تمہارے لیے بھی پناہ مانگ رہا ہوں، اگر وہ تمہارے اندر موجود ہوں گی فرمایا تمہارا کیا بنے گا۔ ان 5 میں سے پہلی بات کیا فرمائی کہ جس قوم میں زنا کاری کھلم کھلا عام ہوگی، فرمایا وہ طاعون جیسی بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ آج جو وبا آئی ہوئی ہے یہ ایسے ہی نہیں آئی، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کرونا کی شدت بڑھ رہی ہے، اور واقعی بڑھ رہی ہے، اس لیے ماسک کا بھی خیال کرو بھائی، دعاؤں کا بھی اہتمام کرو اور اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی کرو۔ سب سے پہلا کام ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، سچی توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا کرنا۔ تو فرمایا جب زنا عام ہوگا، طاعون پھیلے گا اور ایسے ایسے امراض ظاہر ہوں گے، فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد نے ان امراض کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، انہوں نے وہ بیماریاں نہیں دیکھی ہوں گی جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آئیں، اور واقعتاً آج دیکھیں کیسی کیسی بیماری ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے، زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا نہیں کریں گے، فرمایا ان کو آسمان کے قطروں سے محروم کر دیا جائے گا، یعنی بارش نہیں ہوگی، جب ان کو بارش کی ضرورت ہوگی تو بارش نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا میں یہ جانور نہ ہو تو کبھی بھی بارش نہ برسے۔ یہ جانوروں کو بھی دعائیں دینی چاہیے، اللہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش برسا دیتا ہے، ورنہ تو ہم نے جو سامان تیار کر رکھا ہے وہ بارش نہ ہونے کا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو زکوٰۃ اول تو لوگ دیتے ہی نہیں، اور میں بار بار عرض کرتا ہوں جو دینے والے ہیں وہ بھی پوری نہیں دیتے۔ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں نا اگر صرف فیصل آباد کے لوگ ہی پوری زکوٰۃ دینا تو پاکستان میں کوئی بھوکا ننگا نظر نہ آئے، کوئی غریب نظر نہ آئے، صرف فیصل آباد کے لوگ اگر زکوٰۃ دے دیں
تو زکوٰۃ دینے والے جو ہیں وہ بھی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، فرمایا میں ان پر قحط مسلط کر دوں گا، قحط سالی آئے گی، ان کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اس کا قحط پڑ جائے گا، اس وجہ سے کہ ناپ تول میں کمی کی ہے۔ اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور فرمایا پھر لوگ سخت محنت کریں گے لیکن گھر کا گزارا نہیں ہوگا۔ یہ باتیں اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دی کہ انسان آج دیکھیے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پورا کنبہ، پورا گھر میں سے ایک فرد ہوتا تھا جو کماتا تھا اور سارے کھاتے تھے، اور مہمان گھر میں آتے تھے تو میزبان کو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ آج تو گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں، مرد بھی، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، بیٹیاں بھی کما رہی ہیں، اور بعضوں کی تو ماشاءاللہ بیویاں بھی کما رہی ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بیویوں کی کمائی بھی کھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کی بیویاں بھی کماتی ہیں، پھر گزارا نہیں ہے، پھر روتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو قحط بھیج کر ان کو سزا دی جائے گی، اور وہ سخت محنت بھی کریں گے لیکن ان کا گزارا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ پھر ایسے لوگوں پر اللہ ایسے حکمران مسلط کریں گے جو ظلم کریں گے، تو حکمران بھی پھر ایسے ہی آئیں گے جو ظالم بن کے آئیں گے۔ تو آج ہمارا یہی حال ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر نہیں کر رہے ہیں۔ اعمالکم اعمالکم، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ تو فرمایا وہ صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے تمہیں ظلم میں مبتلا کر دیا جائے گا جب ناپ تول میں کمی ہوگی۔ آج تو ہر بندہ ہی جو ہے دوسرے کو ڈنڈی مار رہا ہے۔ ناپ تول میں کمی صرف یہی نہیں ہوتی کہ انسان چیز دے رہا ہے تو وہ پوری نہیں دے رہا، تول رہا ہے تو پورا نہیں تول رہا، کپڑا ناپ رہا ہے تو پورا نہیں ناپ رہا۔ ہم میں سے ہر بندہ ڈنڈی مارتا ہے، جس کی ڈیوٹی ہے وہ پوری ڈیوٹی دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی ملازم لوگ ہیں وہ وقت پورا دینے کو تیار نہیں، تنخواہ پوری وصول کرتے ہیں، کام بھی پورا نہیں کرنا، وقت بھی پورا نہیں دینا، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اور یہ لوگ بھی خائن ہیں، یہ بھی خیانت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور چوتھی بات فرمائی، جس قوم کے امراء اس فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ کریں گے جو اللہ نے نازل فرمایا، جو اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ تم نے فیصلہ اس انداز سے کرنا ہے، وہ کیا عدل و انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب فیصلہ قرآن کے علاوہ کوئی کرے گا، اللہ نے جو حکم نازل فرمایا اس کے علاوہ جب فیصلہ کرو گے تو اللہ ان پر دشمن مسلط کر دے گا، اور پھر یہ دشمن ان کے قبضے کی بعض چیزیں اپنے قبضے میں لے لے گا۔ آج دیکھو کافر کس طرح تلا ہوا ہے، وہ ہم سے ہر چیز چھیننا چاہتا ہے، اور ہمارا معاش کا نظام تو بالکل ہی انہوں نے چھین لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور پانچویں بات اللہ کے نبی نے فرمائی، جو لوگ اللہ کی کتاب کو اور اس کے نبی کی سنت کو معطل کر دیں گے، جو اللہ کی کتاب کو اور اس کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال کی صورت پیدا کر دے۔ تو اب جنگ کے حالات بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی پامال کر دیا ہے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کسی قوم میں خیانت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، غیروں کا رعب ان کے دل میں آ جاتا ہے، پھر انسان ڈرتا ہے۔ آج اس لیے جہاد کے نام سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا رعب جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے، اور فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا رزق بھی کاٹ لیتے ہیں، رزق میں کمی آتی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والے تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کا حق کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا رزق توڑ دیتے ہیں، ان کا رزق بند کر دیتے ہیں، ان کے رزق کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کا رزق کاٹ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا رزق کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو ناپ تول میں کمی کریں گے اللہ ان کا رزق کاٹ لیتے ہیں، اور فرمایا جو لوگ ظلم کے فیصلے کرتے ہیں ان میں خون ریزی عام ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جب عدالتوں سے عدل نہیں ملے گا تو پھر لوگ خود کوشش کریں گے۔ سیالکوٹ کے علاقے میں ایسا ہی ہوا نا کہ ایک ماں نے اس کے بیٹے کو کے بارے میں، اس کا بیٹا قتل ہو گیا اور ابھی جج صاحب فیصلہ ہی نہیں کر رہے تھے، تو ماں نے خود جا کر اس کو بیٹے کے قاتل کو خود قتل کر دیا۔ اس لیے خون ریزی ہوگی، فساد ہوگا۔ اور فرمایا جو لوگ عہد شک نہیں کرتے ہیں ان پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عدل و انصاف کے خلاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف فیصلہ
کریں گے تو فرمایا وہ کون ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے، وہ فاسق ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بشارتیں بھی دی ہیں کہ جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم وہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کیسے قیامت کے دن اعزازات سے نوازیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم